ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن من الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جائے۔ ہم اس دنیا میں بھی کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور جس چیز کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس اللہ کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی دشمنی پڑی ہوئی تھی وہ تمہارا جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مان لیا کرو، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی آج کا ہم ٹریننگ سیشن اپنا شروع کریں گے۔ کچھ میں ابتدائی باتیں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، اس کے بعد میں میم فاطمہ کو ہینڈ اوور کروں گا سیشن۔ ایک تو یہ ہے کہ کائنڈلی اپنے کیمرے بند رکھنے اور کیا کہتے ہیں مائک بند رکھنے، کہ آپ کی وجہ سے کسی کا سیشن خراب نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ سوالات جس کے بھی ہوں وہ ہینڈ ریز نہیں کریں، آخر میں فاطمہ باجی خود سے پوچھیں گی، ٹھیک ہے؟ ایک چیز تو یہ۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم کوئی بھی کام کرنا بھی نہیں چاہتے نہ سیکھنا چاہتے۔ تو ایک چیز سمجھ لیں کہ اگر اس میٹنگ میں کوئی بھی پارٹیسپینٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میٹنگ اس کے کام کی نہیں ہے یا اس کے حساب سے مطلب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو وہ لیو کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے لانگ ٹرم سیشنز ہوں گے اور چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہم کرتے رہیں گے، لانگ ٹرم کام ہے۔ تو اگر کسی کو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 2-4 سیشن میں آپ سب کچھ سیکھ جائیں گے، یہ مستقل چلے گا۔ ایک دن سوشل میڈیا اور آن لائن ورکنگ پہ بات ہوگی اور ایک دن پیورلی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ٹریننگز ہوگی۔ تو میں سسٹر فاطمہ ایاز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اسٹارٹ کریں۔ جی السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے، تو اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کائنڈلی مجھے وہیں پہ ہینڈ ریس کر کے پوچھ لیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو سیشن ہے نا وہ واٹس ایپ سے ریلیٹڈ ہے کہ ہاؤ ٹو جنریٹ لیڈس فرام واٹس ایپ، ٹھیک ہے؟ مطلب لاسٹ میں جتنے دن سے کرتی ہوئی آ رہی ہوں سیشنز، مجھے سب نے یہ کہا کہ آپ بیسک بھی کریں نا، تو سب سے بیسک جو چیز ہے وہ ہے واٹس ایپ، جو کہ ہم سب کو چلانا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے یہاں پہ فیمیلز ہوں، ہاؤس وائفز ہوں، یا ایسے لوگوں جن کی بہت زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے، واٹس ایپ ہر کسی کو یوز کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم بات کریں گے کہ واٹس ایپ کے تھرو آپ کس طرح سے لیڈس کو جنریٹ کر سکتے ہیں اور ان کو کلوزنگ کی طرف لا کر اپنی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے میں اپنی اسکرین شیئر کر دیتی ہوں۔ سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اسکرین میں نظر آ رہی ہوگی۔
سب سے پہلے کچھ میں آپ لوگوں کو سیٹنگز بتاتی ہوں. اب آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو کہ کام کرتے ہیں، جن کو لگے گا کہ نہیں یہ ساری چیزیں تو ہمیں پتہ ہے، بٹ چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کبھی نہیں پتہ ہوتی، کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے واٹس ایپ پر آ کر سیٹنگس میں جانا ہے. ٹھیک ہے، سیٹنگس میں جا کر آپ نے آنا ہے اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے، اکاؤنٹ میں آپ کے پاس یہاں پر 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہے، 4th آپ کا آپشن. ٹھیک ہے، آپ نے سب سے پہلے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن اپنی آن کر لینی ہے. اس سے کیا ہوگا، مطلب آج کل ویسے ہی بہت زیادہ اسکیمز ہو رہے ہیں، واٹس ایپ آپ کا ہیک ہو جاتا ہے، آپ کا ڈیٹا چلا جاتا ہے، اور خاص کر فیمیلس کے لیے بہت ایک مشکل سی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا بہت سا ڈیٹا ہوتا ہے، پکچرز ہوتی ہیں، فیملی کی ہوتی ہیں. سو آپ نے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن اپنی لازمی آن کرنی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی پرسن آپ کا واٹس ایپ ہیک نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بلڈ کر دینی ہے. اب جیسے یہاں پہ میرا ایف اے ہربلس لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں اپنا ایک برانڈ رن کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پہ اپنا نیم لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، یا جو بھی آپ نے اپنا بزنس وتھ کیا ہوا ہے یا ارننگ وتھ کیا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ وہ کر سکتے ہیں، بزنس وتھ فاطمہ. ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ نے ایک اچھا سا موٹیویشنل سا یہ اباؤٹ آپ نے شو کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہاں پر اپنی ڈسکرپشن لکھ سکتے ہیں، انٹرپرینیور، آن لائن ارننگ، اس طرح کی آپ یہاں پہ اپنی ڈسکرپشن لکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ کیٹیگری آپ چوز کر سکتے ہیں. اچھا، یہ واٹس ایپ بزنس ہے. اب یہاں پہ لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہو جائیں گے کہ واٹس ایپ میں تو یہ آتی ہی نہیں ہے چیزیں. تو اگر آپ بزنس کر رہے ہیں نا، تو پھر واٹس ایپ بزنس کے ساتھ کام کریں، اس پہ آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. دین آپ نے یہاں پہ اپنی جو ہے پروفائل لگانی ہے، پکچر، اور اس طرح سے آپ نے اپنا پیچھے بیک گراؤنڈ لگانا ہے. ٹھیک ہے، کور جسے کہتے ہیں. یہ آپ کا ہو گیا. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سے بزنس آرز اگر اپنے دینے ہیں تو آپ وہ دے سکتے ہیں، اور اپنے کوئی فیس بک، انسٹاگرام کوئی آپ نے یہاں پہ اٹیچ کرنا ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ آپ کے پروفائل ہو گیا. اگر کوئی پرسن کو آپ میسج کرتے ہیں، وہ آپ کی پروفائل دیکھتے ہیں، تو اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں پیچھے کوئی جو بھی بندہ ہے وہ پروفیشنل ہے. یہ چیز ہو گئی. ٹھیک ہے، اور باقی تو آپ لوگوں کو آتا ہی ہوگا کہ پروفائل کہاں سے آپ نے لگانی ہے. یہ ساری آپ کی پرائیویسیز ہیں، جو بھی آپ اگر سیٹ کرنا چاہیں کہ اسٹیٹس کن کو نظر آنا چاہیے، اباؤٹ، پکچر. ٹھیک ہے، وہ ساری آپ کی چیزیں ہیں. اور یہاں سے ہماری 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہو گئی. یہ آپ کا اکاؤنٹ سیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں، لنک ڈیوائس پہ جا کر آپ یہاں پہ سب سے پہلے یہ چیز چیک کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو واٹس ایپ ہے وہ ہیک تو نہیں ہے. اگر یہاں پر کوئی ڈیوائس لنکڈ آ رہی ہے، اب جیسے میرا 04 آ رہا ہے، مطلب 4 ڈیوائسز کا یہ آپشن دیتا ہے واٹس ایپ کہ آپ، جیسے میرا فون ہے، ٹھیک ہے، میں نے فون پہ اپنا واٹس ایپ لاگ ان کیا ہوا ہے، ساتھ میں اپنے لیپ ٹاپ پہ بھی کر سکتی ہوں، اپنے پی سی پہ بھی کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، سیم ہی واٹس ایپ. تو یہ آپ کو چوائس دیتا ہے. بٹ اگر آپ کا یہاں پہ آپ نے چیک کر لینا ہے اگر لنک ہوا ہوا ہے تو وہ کون سی ڈیوائس ہے آپ نے کی ہے یا نہیں، کیونکہ اس طرح بھی ایک ہیکنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں. اگر آپ واٹس ایپ پہ کام کر رہے ہوں تو سب سے پہلے آپ نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، تاکہ آپ ہیکنگ سے، اسکیمنگ سے بچ سکے. یہاں پہ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی سسٹر بولیں. جی فاطمہ، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میم کہ آپ نا یہ جو آپ نے واٹس ایپ بتایا سارا پروفیشنلی، تو جو ایک کیٹیگری کرے ہوتے ہیں جو ہمارے جونیئرز بھی ہیں جو نئی سیٹنگ کر رہے ہیں، تو ان کو بھی آپ یہ بتائیں گی کہ یہ ہم کیسے، جیسے ہمیں کوئی میسج کرتا ہے، جیسے ہم پروفیشنلی ورک کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی میسج کرے تو اس کا رپلائی خود ہی ہمارے موبائل سے اس کو چلا جائے کہ ہم ایک کیا کام کر رہے ہیں اور کس طرح کا ہم اس چیز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، کیسے اس کو رائٹ کر سکتے ہیں لائک دیٹ نا. تو یہ تھوڑا سا گائڈ کریں کہ ہم اپنے میسج، جس طرح کوئی ہمیں فرسٹ میسج کرتا ہے تو ہمارا میسج جی ہماری جی، وہ طرف سے کیا گریٹنگ کنوے ہونا میسج کہلاتا ہے. وہی میں اوے سیٹنگ ڈھونڈ رہی میسج. تھی، وہ میں بتاتی ہوں. جی جی، اوے جب تک میسج کا اگر کسی بتائیے. اور کا کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیں.
اور کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے؟ ہینڈ ریز کیا ہوا ہے؟ ابھی مجھے آپشن نہیں مل رہا. میں ویسے یہ چیز پھر آپ لوگوں کو بتا دوں گی، یا اگر آپ کو پتا ہے تو مجھے شیئر کریں. ادھر ٹولز میں پڑا ہے، نیچے دیکھیں نا وہ اپڈیٹ کے ساتھ ٹول ہے، ادھر پڑا ہے. اوکے ادھر اچھا، نیچے انہوں دیکھیں. نے چینج کر دیا. ٹھیک ہے، اسکرین ہو رہی ہے شو؟ جی ہو رہی ہے. جی وہ جی ہو رہی ہے. میسج ہو رہا ہے، ٹھیک وہی ہے. میسج ہو رہا ہے. اچھا، پہلے یہ یہاں پر ہوتا تھا، یہ واٹس ایپ میں اپنی چینجز کی ہے نا، اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، چلیں تو ٹھیک ہے. یہ آپ نے آنا ہے آرگنائز یور چیٹس میں، اور یہاں پہ یہ رہا گریٹنگ میسج. اب یہاں پر اس کو پہلے آن کر لینا ہے، اور یہاں آپ اپنا کوئی بھی میسج ٹائپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ اویلیبل نہ ہو تو آپ لکھ دیں تھینک یو فار کانٹیکٹنگ، جو بھی آپ کا نیم ہے. جی سسٹر فاطمہ اویلیبل ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے میری سب؟ جی آواز آ رہی ہے.
جی سوری، میرا نا نیٹ ایشو ہو گیا تھا، تو میں نے آپ کو گریٹنگ میسج تک بتا دیا، وہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ لوگ اپنا گریٹنگ میسج اس طرح ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ کچھ اور بھی وہاں لکھنا چاہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، صحیح ہے. بس اتنا ہی لکھیں کہ اپنا نیم یا اپنا سٹی وغیرہ بتا دیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے نا. باقی پھر آپ لوگ خود سے گائڈ کریں سامنے والے پرسن کا، آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں وہ میل ہے یا فیمیل ہے یا وہ کس سٹی سے ہے، دین پھر آپ اپنا اس کو اسٹارٹ اپ لیں. اگر آپ وہیں لکھ دیں گے آن لائن ارننگ یا کچھ بھی اس طرح اس کی ڈیٹیل لکھ دیں گے اپنے ورک کی، تو پھر کیا پتہ آگے والا جو پرسن ہے وہ آگے سے میسج ہی نہ کرے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہماری سیکنڈ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ گروپس ہونے چاہیے. اب گروپس اس طرح ہو سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے بھی کچھ گروپس ہوتے ہیں، فیملی فرینڈس، ٹھیک ہے، فرینڈس آف فرینڈس، اس طرح کے گروپس ہوتے ہیں. کچھ آپ اپنے جو فرینڈس ہیں ان کو کہہ کے گروپس میں جوائن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ کوئی آپ کی کزن ہے یا فرینڈ ہے، آپ نے اس کو بول دیا اگر تمہارا اپنا کوئی گروپ ہے فرینڈس کا تو مجھے وہاں ایڈ کر دو، ٹھیک ہے. مطلب کیا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ کے پاس جتنی زیادہ لیڈز ہوں گی نا، جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا اتنا زیادہ آپ کا کنورژن نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس طرح گروپس میں آپ جوائن ہو گئے. اس کے علاوہ آپ گوگل پر آ کے بھی ڈفرینٹ گروپس میں جوائن ہو سکتے ہیں. گوگل پر آ کے آپ نے لکھا، جیسے میں نے لکھا ہوا ہے ٹیچرس واٹس ایپ گروپ، ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ واٹس ایپ گروپ. کوئی سٹی ہے اس کا لکھ سکتے ہیں کراچی واٹس ایپ گروپ، ٹھیک ہے، پشاور، جو بھی سٹی ہے، ٹھیک ہے. مطلب ڈفرینٹ آپ کے بہت ساری چیزیں ہیں، آپ یہاں پہ لکھ کے اور یہاں پر جو ہے گروپس کا جو ہے لنک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح یہاں پر ابھی دیکھیں کہ ڈفرینٹ گروپس آ گئے، بایولوجی ٹیچرس، ٹیچ اسٹڈی، ٹیچرس کارنر، ٹھیک ہے. اس طرح کے گروپ سے یہاں پہ ہم جوائن کرتے جائیں تو یہ ہمارے جوائن ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ گروپس کو جوائن کر سکتے ہیں. اب 2-3 چیزیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایک ساتھ سارے گروپس میں ریکویسٹ نہیں بھیجنی، کیونکہ پھر واٹس ایپ کو جو آپ کی ایکٹیویٹی وہ اسپیشیس لگے گی کہ یہ پرسن کرنا کیا چاہ رہا ہے نا، تو وہاں پہ وہ آپ کا بلاک کر سکتے ہیں. ویٹ میں پانی پی لوں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ دن میں نے 2 گروپ جوائن کرنے ہیں یا 3 کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے کرنا ہے، ایک ساتھ بہت سارے گروپس نہیں کرنے. دوسرا، جب آپ نے آگے ان گروپس میں میسیجز وغیرہ کرنے ہیں تو اس کا بھی طریقہ بتاتی ہوں. اور ایک دم سے آپ نے میسیجز بھی نہیں کرنے، کیونکہ کیا ہے یہ میٹا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہو. آپ اگر ایک دم سے آپ یہ ساری ایکٹیویٹیز کریں گے نا تو آپ کا جو واٹس ایپ ہے وہ بلاک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. وہ 24 آورس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 2 آورس کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور لائف ٹائم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز کا دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوئی آپ کے جو واٹس ایپ ہے اس کو رپورٹ نہ کرے، ٹھیک ہے. یا آپ نے کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی کہ آپ واٹس ایپ کی نظر میں آؤ. آپ نے گروپ جوائن کر لیا، اب وہاں پر آپ کو کافی سارے نمبرز مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ وہاں سے اب ان نمبرز کو دیکھ کے، ان کی پروفائل کو دیکھ کے آپ وہاں سے ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ نے آن لائن ارننگ والا گروپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. جو آپ کی اپنی مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے ان کا نہیں کرنا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ پھر یہی بولیں گے کہ میں نے اتنے سارے لوگوں کو میسج کیا بٹ مجھے رسپانس ہی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے. مطلب آپ کو لگے گا کہ سب کو ہی تو رائٹ بی این بی کا پتہ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ ایسی جگہ پر جا رہے ہو جہاں پہ وہ آلریڈی آن لائن ارننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے اگر آپ مجھے میسج کریں گے تو مجھے پتا ہے رائٹ بی این بی کا، مجھے فار ایور کا بھی پتا ہے، مجھے فورسج کا بھی پتا ہے، میٹا فورس کا بھی پتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب ایک پرسن آن لائن کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے نا، آگے پیچھے کون سی کمپنیز کام کر رہی ہیں، گرووے ہے اور بھی بہت سارے ہیں. تو آپ کو ان سب کی نالج ہوتی ہے کہ ہاں یہ کمپنیز کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایسی جگہ پر جاؤ گے تو ظاہر ہے آپ کو پھر رسپانس نہیں ملے گا. تو آپ نے اپنے لیے وہ جگہ دیکھنی ہے جہاں پر لوگوں کو آن لائن ارننگ کی تھوڑی نالج نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ جیسے ہاؤس وائفس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، آپ اسٹوڈینٹس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے.
مطلب وہ لوگ جن کو آن لائن ارننگ کا اتنا زیادہ نہ پتا ہو، آپ ان کو بہت آرام سے کنونس بھی کر سکتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا رائٹ بی این بی کے بارے میں، تو آپ کو ریجیکشنز کم فیس کرنی پڑیں گی۔ جب آپ زیادہ ریجیکشن فیس کرتے ہو تو پھر آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہو کہ ہمیں تو ہر طرف سے نہ ہی آ رہا ہے، ہر کسی کو تو پتہ ہے رائٹ بی این بی کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس پلیٹ فارم میں ایک اور آپ کے لیے بینیفٹ یہ ہے کہ آپ صرف پاکستان کو نہیں اور بھی کنٹریز کو ٹارگٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ انڈیا کو اور جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، بنگلہ دیش ہو گیا یا یو اے ای ہو گیا، ان کو بھی ٹارگٹ کر کے وہاں بھی اپنی ٹیم بلڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے پاس یہ کچھ وہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس صرف پاکستانی ہی عوام ہے، مطلب آپ کے پاس ایک براڈ آڈینس ہے، اگر آپ کرنا چاہیں کام تو بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہاں پہ گروپس بھی جوائن کر لیے، آپ کی پروفائل بھی سیٹ ہے، آپ نے اب انوائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، انویٹیشن میسیجز کرنے ہیں، اور وہ انویٹیشن میسیجز میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے، کہ وہ انویٹیشن میسیجز آپ کی کس طرح کے ہو سکتے ہیں، اردو والے بھی کر دوں گی، انگلش والے بھی کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ خود سے اپنا انویٹیشن میسیج بنانا چاہیں آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی کی ہیلپ لے لیں، واٹس ایپ پہ ہی جو میٹا ہے آپ اس کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہ انویٹیشن میسج آگے پرسن کو کر دیا، پہلے آپ نے بات چیت کرنی، یہ نہیں کرنا کہ ڈائریکٹلی آپ انویٹیشن میسج کریں تو ظاہر آگے سے پھر آپ کو رسپانس آئے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سلام دعا کی، ہاں اگر سلام کا آپ کا جواب آ جاتا ہے دین پھر آپ اپنا انویٹیشن میسج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میسج بھی وہی چیز کہ بہت زیادہ ایک ٹائم پہ نہیں کرنا، کوئی بھی ایسی سسپیشیس ایکٹیویٹی نہیں کرنی کہ آپ کا واٹس ایپ یا آپ کا کوئی بھی اکاؤنٹ اس طرح سے بلاک ہو۔ آپ نے آگے میسج کر دیا، ان کا آگے سے اذان ہو رہی ہے۔ جی، تو آپ نے جیسے سامنے والے پرسن کو انوائٹ کیا، دین اس نے آپ سے پوچھا کہ جی پلیز ڈیٹیل دیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو اپنا جو ہے پلان سمجھا دیا۔ اب پلان آپ نے ڈائریکٹلی ویڈیو تو بھیج دی، بٹ آپ کو خود کو بھی پلان پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر وہ آگے آپ سے کوئی کوشچن کرے، کیونکہ جو اس کا
پلان ہے وہ تھوڑا سا مشکل سا ہے نا، ایک دم سے انسان کو نہیں سمجھ میں آتا. تو آپ کو خود کو بہت اچھے سے سمجھ آنا چاہیے تاکہ آپ سامنے والے کو سمجھا سکیں. ٹھیک ہے کہ اس میں اس طرح سے ڈفرینٹ لیولز ہیں، اس لیول پہ یہ ارننگ ہوتی ہے آپ کی، اس لیول پہ یہ ہوتی ہے، آپ کو پیسو انکم اتنی آتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے پلان بھی دے دیا. آگے سے جو سیکنڈ ہمارا اسٹیپ اسٹارٹ ہوتا ہے نا، وہ ہوتی ہے آبجیکشن ہینڈلنگ. مطلب اس بندے نے پلان دیکھ لیا، اب وہ آپ سے یہاں پہ کوسچنس کرے گا. ٹھیک ہے، موسٹلی لوگ کیا ہوتے ہیں یہاں پہ آ کے ان کا کام خراب ہوتا ہے. ان کو آبجیکشن ہینڈلنگ ہی نہیں آ رہی ہوتی، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ سامنے والے پرسن کو ہینڈل کس طرح کریں، اس کوسچن کا آنسر کیا کریں. ٹھیک ہے، تو جیسے اگر اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کتنا کما لیتے ہو، آپ کی کیا ارننگ ہے، یہاں پہ تھوڑا سا بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں سچ بولوں کیا بولوں نا. اگر میں بولوں کہ میں بہت لاکھوں روپے کما رہی ہوں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسا یہاں پہ جواب دینا ہوتا ہے جو جھوٹ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا اوبویسلی، اور ایسا ہو کہ وہ سامنے والا پرسن اس کو چھوڑے بھی نا. ٹھیک ہے، آپ یہ بول سکتے ہیں کہ الحمد للہ میں بہت اچھا ارن کر رہی ہوں، مطلب 2 hours دیتی ہوں میں یہاں پر، اور اس کے اکارڈنگ میں الحمد للہ بہت اچھا ارن کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک فکس اماؤنٹ نہیں بتائی. یہاں پر آپ کراس کوسچننگ بھی کر سکتے ہیں. آپ ان سے ہی سوال کر دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میری ارننگ کتنی ہوگی. ٹھیک ہے، جب آپ کراس کوسچننگ کریں گے تو ظاہر ہے سامنے والا پرسن خود ہی کنفیوز ہو جائے گا. اس نے خود ہی سے اندازہ لگا لینا ہے کہ آپ 10,000 کماتے ہوں گے، 15,000 کماتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کو منہ سے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی کیا ہوگا، یا آپ کراس کوسچننگ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ جب ہوگا جب آپ کے اندر کانفیڈینس ہوگا، جب آپ نے بول بول کر اپنی جو اسپیکنگ پاور ہے اس کو اسٹرانگ کر لیا ہوگا. کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں نا سب سے زیادہ جو کام ہے وہ آپ کی زبان کا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا زیادہ آپ ایکسپیریمنٹس کریں گے، جتنا زیادہ لوگوں سے بات کریں گے، اتنا زیادہ اچھا آپ کو بولنا آئے گا. ٹھیک ہے، آپ اگر سوچیں گے کہ نہیں میں 2 لوگوں سے بات کر رہی ہوں تو بہت ہے، مطلب 5 لوگوں سے بات کرنی بہت ہے، نہیں، آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بات کرنی ہے. اس سے ایک آپ کو لوگوں کی مینٹالٹی پتہ چلے گی. ٹھیک ہے، کہ لوگوں کا مینٹل کیسے ہوتے ہیں لوگ نا. آن لائن ظاہر ہے ہم ایک نیو فیلڈ میں آئے ہیں تو ہمیں نہیں پتا. ابھی تک ہم ہاؤس وائف تھے یا اسٹوڈنٹ تھے تو جو ہمارے آس پاس کے لوگ تھے ہمیں جسٹ ان کا پتا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم آن لائن کام کریں تو ہمارے ڈفرینٹ کنٹریز، ڈفرینٹ سٹیز کے لوگوں سے آمنا سامنا ہوتا ہے نا، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والے پرسن کا مائنڈ کیسا ہے. تو اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. آپ کو بولنا آئے گا، آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا یہ والی بات میں اگر کرتی ہوں تو مجھے اس سے زیادہ اچھا رسپانس ملتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ آپ اس طرح کرتے کرتے ایسے ہو جائیں گی کہ آپ کو ہر چیز نا بالکل کلیئر پتا چل جائے گی. اور پھر آپ کا جو کنورژن ہے نا وہ چٹکیوں میں ہوگا. مطلب جو بڑے نیٹ ورکرز ہوتے ہیں جن کو بس ایک بات بولنے کی دیر ہوتی ہے، لوگ خود جوائن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اب ہم لوگ جس اس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا پرسن جوائن ہو. ٹھیک ہے، آپ نے اس لیول تک جانا ہے جہاں پر لوگ چاہیں آپ کے ساتھ جوائن ہونا. ٹھیک ہے، وہ کہاں کیسے ہوگا، جب آپ کے اندر کانفیڈینس ہوگا، آپ اچھے سے بات کر سکیں گے، آپ سامنے والے پرسن کو اچھے سے ڈیل کر سکیں گے، اس کے جو ڈاؤٹس ہیں ان کو اچھے سے کلیئر کر سکیں گے، تو وہ پرسن خود ہی چاہے گا کہ مجھے اس کے ساتھ ہی بزنس کرنا ہے. ٹھیک ہے، آن لائن کام تو بہت سارے ہیں اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ سوچنا ہے سب سے پہلی چیز کہ لوگ مجھے کیوں چوز کریں گے یا میرے ساتھ کیوں جوائن ہوں گے. تو آپ کے اندر وہ کریٹیبلٹیز ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کے ساتھ خود جوائن ہونا چاہیں. ٹھیک ہے، کہ میم مسیرہ جو ہے یہ مجھے بہت اچھا گائیڈ کر رہی ہے، میں نے ان کے ساتھ ہی کام کرنا ہے، یہی وہ بندی ہے جو مجھے آگے لے کے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یا میم بنش جو ہے مجھے ان کے ساتھ ہی کام کرنا ہے کیونکہ یہ وہ بندی ہیں جو کہ مجھے اتنے اچھے سے پولائٹلی سمجھا رہی ہیں. تو ایسے آپ نے اپنے اندر کچھ چیزیں بلڈ اپ کرنی ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہی جوائن ہونا چاہیں، ان کو کہیں اور جانا ہی نہ پڑے. پھر جو آبجیکشن ہینڈلنگ میں آپ کے آبجیکشنز آتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ میں یہاں سے میری ارننگ کب اسٹارٹ ہوگی. مطلب آپ ابھی جوائن ہوئے نہیں ہو، آپ کو فکر کہاں کی رہتی ہے کہ میری ارننگ کب اسٹارٹ ہوگی. تو اب آپ نے اگر یہ بول دیں کہ نہیں آپ تو دوسرے دن سے کمانے لگ جائیں گے، تو وہ بندہ دوسرے دن ہی آپ کی جان کھانا اسٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کہ میں نے تو پیسے لگا دیا، میری ارننگ کب ہوگی. تو آپ نے سمپلی کہنا ہے کہ دیکھیں یہ جاب نہیں ہے، یہ ایک بزنس ہے. کیونکہ دیکھیں آپ جھوٹ بول کے جوائن تو کروا لیں گے بٹ وہ پرسن آپ کے ساتھ چلے گا ہی نہیں، وہ کام ہی نہیں کرے گا، تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. آپ کو ایک بار تو اس کی انکم آ گئی بٹ وہ اگر آپ کے ساتھ لانگ ٹرم چلتا ہے، کام کرتا ہے، اپنی ٹیم بلڈ کرتا ہے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہے نا.
دین اگر کوئی پوچھتا ہے کہ میری ارننگ کب اسٹارٹ ہوگی نا، چلے میں آپ کو پیسے دے دیتی ہوں، میری ارننگ کب اسٹارٹ ہوگی، سمپل آپ نے جواب دینا ہے کہ دیکھیں یہ ایک بزنس ہے، جاب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بزنس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے کام کرتے ہیں آپ کو ویسے پیسے ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنا کام کرتے ہیں اتنے پیسے ملتے ہیں۔ تو اگر میں آپ آج جوائن ہو جاتے ہیں اور آپ اپنا کام اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور آپ اچھے سے اپنی ٹیم بلڈ کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کی ٹیم بلڈ ہو جاتی ہے تو آپ کی انکم اسٹارٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور جتنی آپ کی ٹیم اچھا کام کرے گی اتنا زیادہ آپ پیسے کمائیں گے۔ تو یہ سمپل چیزیں جہاں پہ نہ آپ کا جھوٹ ہوتا ہے، نہ آپ کے پھنسنے کے چانسز ہے کہ اگلے دن کوئی بندہ آپ کا گلا پکڑے، کیونکہ پھر ظاہر ہے یہاں پہ ایسی بھی چیز ہوتی ہے، ہم جھوٹ بول بول کر لوگوں کو جوائن تو کروا لیتے ہیں بٹ ان کے بھی پیسے ضائع ہوئے، بددعائیں الگ۔ تو آپ نے سچ کے ساتھ چلنا ہے، جتنا آپ اچھے سے کام کریں گے ظاہر ہے جو آپ کی ٹیم ہے وہ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد رکھے گی اور لانگ ٹرم آپ کے ساتھ چلے گی کہ ہاں اس پرسن نے مجھے جھوٹ نہیں بولا، سچ بول کے جوائن کروایا ہے۔ جی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے اپنا، کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ جی میم، میں نے پوچھنا تھا کہ دیکھیں اب ہم سوشل میڈیا پہ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ کہ جی ہمیں آپ ڈیٹیلز دیں، تو ہم ان کو کیا کہہ کے متعارف کروائیں، یعنی کہ ان کو شارٹ لفظوں میں ہم ان کو کیا کہیں کہ ان کو ہماری سمجھ بھی آ جائے اور ان کو ڈیٹیلز بھی مل جائیں؟ اچھا میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں کہ میں کیا بولتی ہوں۔ میں بولتی ہوں کہ یہ ایک میرے پاس پلیٹ فارم ہے جو کہ بائننس سے ایفیلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جس طرح کوائنس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ڈالر ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو کوائنس تو نہیں پتا نا، جو ٹریڈنگ نہیں جانتا تو اس کو کوائنس نہیں پتا۔ تو آپ نے سمپل پہلے ڈالر بولا ہے، جس طرح ڈالر ہوتا ہے اسی طرح کے ڈفرینٹ کوائنس ہیں، جیسے کہ بٹ کوائن ہے، BNB ہے، ایتھیریم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈفرینٹ کوائنس ہیں، ہم اس پہ ورکنگ کرتے ہیں، مطلب کہ ہم کوائنس کی خرید و فروخت کرتے ہیں، جس میں سے ہم جس کوائن پہ ورک کر رہے ہیں کسی نے اسکرین شیئر کر دی ہے، کائنڈلی اپنی اسکرین آف کر دیں۔ تو جس میں سے ہم جس کوائن پہ ورک کر رہے ہیں وہ ہے BNB، ٹھیک ہے؟ ہم BNB پہ انویسٹ کرتے ہیں اور دین ہم اپنی ٹیم بلڈ کرتے ہیں، ہم لوگوں سے اس کوائن پہ انویسٹ کرواتے ہیں تو ہماری ارننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے پہلے خود سمجھنا ہے نا، جب تک آپ خود نہیں سمجھیں گے اپنے بزنس کو تو آپ دوسرے کو کیسے سمجھا پائیں گے؟ آپ نے پہلے خود اس کی پازیٹیو چیزیں نوٹ کر لی اور وہ پازیٹیو ساری کی ساری پازیٹیو چیزیں آپ نے ان کو سمجھا دینی ہے کہ یہ اس مطلب آپ یہاں پہ بہت ہی لو انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، صرف 1000 روپیز ہیں جو کہ ہم ڈیلی خرچ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی باہر سے کوئی کھانا منگوائے تو 1000 تو ہم ایسے ہی اڑا دیتے ہیں، کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ تو نہیں ہے۔ اگر آپ 1000 یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا اپنا ڈیلی کے 2 گھنٹے دیتے ہیں تو آپ بہت اچھی ارننگ یہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ کہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 1 گھنٹہ بھی آپ نے کر لیا تو آپ اچھا کام کر سکتے ہیں، اگر آپ نے کنسسٹنسی سے کیا تو آپ بہت اچھا ارن کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، ٹائم کا بھی ہو گیا پازیٹیو، آپ کی انویسٹمنٹ بھی ہو گئی پازیٹیو۔ سیکنڈ پیسو انکم، کہ آپ یہاں سے پیسو انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، مطلب کہ آپ خود تو کام کر رہے ہیں، آپ کو وہ انکم تو آئے گی ہی آئے گی، بٹ آپ نے اگر ایک اچھی ٹیم بنا دی، آپ نے ان کو اچھے سے گائیڈ کیا تو وہ جو ٹیم آپ کی کام کرے گی آپ کو اس کی بھی پیسو انکم آئے گی۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز بولنی ہے کہ جیسے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز آپ نے دیکھے ہوں گے، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ پیسو انکم کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی سرٹن لیول کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ نے ایک لیول تک جانا ہے تو آپ کی پیسو انکم انلاک ہوگی، لیکن ہمارے پلیٹ فارم کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو کسی لیول کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ جس بھی لیول سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اور آپ کی ٹیم کام کرنے لگ جاتی ہے تو آپ کو پیسو انکم اسٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ جو آپ کی ٹیم کام کرے گی اس بندے کو تو اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ملے گا بٹ آپ کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ نے اپنے پلس پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں کہ یہ پلس پوائنٹ ہے، یہ ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ آپ ڈفرینٹ ایپس کی طرف جاتے ہیں، ویب سائٹ کی طرف جاتے ہیں، ایپس کیا ہیں؟ ایپس کو لوگ ڈیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب چاہیں اپنے ایپ کو بند کر دیں، جب چاہیں جب ان کا مقصد پورا ہو گیا، انہوں نے اس لیے آئے تھے کہ وہ یہاں پہ ڈھیروں لوگوں کو پھنسائیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آج کل وہ چل رہا ہے نا ایڈ واچنگ کا کام، تو آپ لوگوں کو وہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ
سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایڈ واچ کرنا ہے اور ایڈ واچ کر کے آپ پیسے کماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ سے انویسٹمنٹ کیوں لی جا رہی ہے؟ اس میں آپ سے 1000 روپیز لیے جاتے ہیں، 500 لیے جاتے ہیں، 300 جتنے بھی لیے جاتے ہیں، تو انویسٹمنٹ کیوں لی جا رہی ہے نا؟ جب آپ نے ایک کام کرنا ہے اس کے بدلے آپ کو پیسے مل رہے ہیں نا. تو اس طرح کی جتنی ایپس ہوتی ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی، ایپ کبھی بھی بھاگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ویب سائٹ بھی ایک پرسن ڈیل کر رہا ہے، اس نے جب چاہے وہ اپنی ویب سائٹ کو بلاک کر سکتا ہے. یہ جو سسٹم ہے یہ ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم ہے جو کہ بائننس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ نہ میں ختم کر سکتی ہوں، نہ آپ کر سکتی ہیں، اور نہ میرے جانے سے آپ کا بزنس ختم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں نہیں بھی ہوں تو بھی آپ اپنا بزنس اچھے سے گرو کر سکتی ہیں، آپ کو میرے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی یہاں پہ کافی سارے لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، پوچھیں آپ لوگ ون بائی ون. جی جی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے اپنا کوشچن کریں. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہمارے پروسپیکٹس ہیں وہ ہم سے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ جو کرپٹو کرنسی پر ورک کر رہے ہیں یہ بائنانس کوائن پر، تو یہ کوائن کہاں ایگزسٹ کرتا ہے، مطلب اس کی ایگزسٹنس کیا ہے، تو ہم اس پر ان کو کیا ریپلائی کریں. سیکنڈلی کچھ پروسپیکٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ہم پلان بتاتے ہیں، ڈسکشن بتاتے ہیں کہ ہمارا کیا ورکنگ ہے ہماری، بس وہ دیکھ کر ویڈیو دیکھ کر اور مطلب لکھا ہوا ہمارا دیکھ کر تو خاموش ہو جاتا ہے، کوئی ریپلائی ہی نہیں کرتے آگے سے. تو ان کو ہم پھر کیسے ڈیل کریں، مطلب ہم خود ان سے کانٹیکٹ دوبارہ اگین کریں، ان کے کانٹیکٹ کا ویٹ کریں، ان سے ہماری کیسے ڈیلنگ ہونی چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑا سا گائڈ کر دیں. تھینک یو. اچھا بائننس میں کہاں ایگزسٹ کرتا ہے؟ تو ظاہر ایک کوائن ہے، رائٹ، بی این بی ہے، آپ اس کو جا کے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوائن کہاں ایگزسٹ کرتا ہے نا. سمپل چیز ہو گئی. دوسرا کہ دوسرا آپ کا کیا تھا کوشچن؟ ہاں ہاں بولیے. مطلب جو لوگ پلان دیکھ کر آگے سے چپ ہو جاتے ہیں نا، رسپانس نہیں کرتے. دیکھیں جو نیٹ ورکنگ ہے نا وہ ایک تو ہر کسی کے لیے ہے نہیں، اور ہر کوئی آپ کے ساتھ اسٹارٹ کرے گا نہیں، بٹ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے ویڈیو واچ کر لی، آپ نے میسج میرا دیکھ لیا، اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، یا اگر آپ کے ڈاؤٹس ہیں کوئی بھی چیز ہے آپ وہ میرے ساتھ ڈسکس کریں، کیونکہ جب تک ہم ڈسکس نہیں کرتے تو وہ چیز ہماری کلیئر ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ مے بی صرف آپ اپنے چھوٹے چھوٹے ڈاؤٹس کے لیے ایک بڑی اپارچونیٹی کو مس کر دیں. تو بہتر ہے کہ آپ مجھ سے بات کریں، اور جو بھی آپ کی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو کلیئر کرتی ہوں. اگر اس کے بعد بھی آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے یا آپ اس کو نہیں کرنا چاہتے تو اٹس اپ ٹو یو، ٹھیک ہے؟ مطلب پھر آپ کی مرضی ہے. میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ اپنے چھوٹے سے ڈاؤٹس کے لیے ایک اچھی سی اپارچونیٹی کو مس کریں. تو یہ کیا ہوا، یہ اس پرسن کا آپ نے پھر سے تھوڑا سا مائنڈ چینج کر دیا. فاطمہ وہ تو ہم تب کریں گے نا یہ والا کوشچن جب کوئی پرسن آگے سے رسپانس دے گا، وہ رسپانس ہی نہیں دے رہا تو ہم خود سے ہی دوبارہ اگین اینڈ اگین تو نہیں کرتے ہوئے اچھے لگیں گے نا. بالکل، میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں. آپ نے ویڈیو بھیج دی، ان کا آگے رسپانس نہیں آیا نا، جن کو آواز نہیں آ رہی وہ لیفٹ کر کے اس کو ری جوائن کریں. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے دیکھا کہ ایک دن مجھے آنسر نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ دین نیکسٹ ڈے آپ نے میسج کیا کہ جی میں نے آپ کو ویڈیو سینڈ کی تھی، آپ نے واچ کی یا نہیں کی، اگر کوئی کوشچن ہے، کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آئی تو آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں پلان کو لے کے، ورکنگ کو لے کے، ارننگ کو لے کر، تو آپ وہ میرے ساتھ ڈسکس کریں. اس طرح سے آپ نے ایک وائس میسج ان کو کر دیا ڈیلیور، وہ وائس میسج سن ہی لیں گے، ٹھیک ہے؟ یا اس طرح کا آپ نے اپنے ایک ٹائپ میسج بنا لیا. اب اگر وہ میسج پڑھ کے بھی کوئی آنسر نہیں کرتا تو اٹس مین کہ وہ اپنا جو ہے ڈیسیجن لے چکا ہے، اس نے جوائن ہی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسے لوگوں کو نہیں کر سکتا بندہ. ہاں اگر آپ نے ان کا نمبر سیو کیا ہوا ہے اور ان کے پاس آپ کا نمبر سیو ہے تو اوبیسلی آپ اسٹیٹس مارکیٹنگ سے ان کو کنونس کر سکتے ہیں. جیسے میں بار بار کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ واٹس ایپ کر رہے ہیں، لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، تو اسٹیٹس لازمی اپڈیٹ کرتے رہیں، کیونکہ وہاں سے جو پرسن نہیں بھی چاہ رہا ہوتا نا وہ پھر کنونس ہو جاتا ہے کہ ہاں یار ارننگ تو ہو رہی ہے، تو کبھی نہ کبھی وہ پھر آپ کے ساتھ جوائن ہو ہی جائے گا. اور نہیں بھی ہوتا تو اٹس اوکے، مطلب ہر کوئی تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں، یہ نہیں تو کوئی اور صحیح.
بس آپ نے اپنے جو ہے گائیڈ کرنے سے نا اپنی غلطیاں پکڑنی ہمیشہ. میں نا مطلب ہر کال پہ دیکھتی تھی جب میں نے اسٹارٹ لیا تھا کہ میری غلطی کیا ہو رہی ہے. میں بہت زیادہ پہلے اسٹارٹنگ میں جب میرا بالکل نیو اسٹارٹ تھا تو میں کیا غلطی کرتی تھی, میں بہت جلدی سے نا وہ جذباتی ہو جاتی تھی کہ بس یہ پرسن آیا ہے, اس نے ڈیٹیل لی ہے, بس یہ جلدی سے جوائن ہو جائے. تو یہ جو آپ کی چیز ہوتی ہے نا, یہ سامنے والے پرسن کو فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے جلدی جلدی کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک لگ رہا ہوتا ہے کہ اسکیم ہے. پھر آپ نے انکمپلیٹ نالج, میرے پاس خود ہی بزنس کی نالج نہیں ہے اور میں آگے لوگوں کو ڈیلیور کرنے لگ جاؤں تو کیا ہوگا کہ میں آبجیکشن ہینڈلنگ ہی صحیح طرح نہیں کر پاؤں گی. وہ مجھ سے پوچھیں گے, مجھے پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور میں انتظار کر رہی ہوں کہ میری اپ لائن مجھے بتائیں گی تو میں آگے پھر بتاتی ہوں. تو اس سے کیا ہوگا, یہ بھی آپ کی لیٹ چلی گئی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ آپ اپنے اندر سے خود ہی بہتر نکال سکتے ہیں نا. اب میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ڈفرینٹ, آپ لوگوں کو آئیڈیاز بھی دے دیتی ہوں, آپ اس طرح آنسر کر سکتے ہیں, اس طرح کر سکتے ہیں. بٹ آپ کو خود بہتر کون سمجھتا ہے, آپ خود نا. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک لیڈ آتی ہے تو آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہو, آپ اس کو کیا آنسر کرتے ہو, یہ تو آپ کو پتا ہے نا. تو وہ چیزیں آپ نے اپنی دیکھنی ہے کہ میں نے اس کو یہ آنسر کیا, اس کی طرف سے مجھے یہ آنسر آیا اور اس نے مجھے یہاں پہ منع کر دیا, تو میں نے کس طرح اس کو پلان سمجھایا, کیا میں نے اس میں غلطی کی. نیکسٹ لیڈ پہ آپ وہ تھوڑا سا چینج کر دیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کیا ہوگا, آپ جتنی زیادہ اپنی غلطیوں کو پکڑیں گے نا اتنی زیادہ آپ اچھا کام کر سکیں گے. جی جی, جن کے ہینڈ ریز ہیں وہ کوشچن کریں. میم میرا ایک کوشچن ہے کہ لوگ نا ہم سے نا لنک مانگتے ہیں, یعنی کہ وہ کوشچن جو ہم ان کے کوشچنس کے آنسر بھی دے دیتے ہیں, سب کچھ ان کو ڈیٹیل بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمیں لنک سینڈ کریں, تو اس کا کیا آنسر ہونا چاہیے؟ کون سا لنک, جو آپ کا پلان ہے اس کا لنک؟ جی میم کہتے ہیں جی پلان کا لنک سینڈ کریں, یا جو آپ ورک کر رہے ہیں, جہاں آپ نے جوائن کیا ہے اس کا ہمیں لنک سینڈ کریں, تو ہمیں بھی پتا چلے کہ واقعی کام ہو رہا ہے, کہ آپ اچھا, جھوٹ نہیں بول رہے. تو آپ سمپلی ان کو اسکرین شاٹ بھیج دیں, بولیں کہ دیکھیں جہاں پر آپ کام کرتے ہیں ہر جگہ کے اپنے رولز ہوتے ہیں, صحیح ہے. تو اس طرح ہمارے بھی رولز ہیں, یہاں پر جو پرسن جوائن ہو جاتا ہے صرف اسی کو ہمارے جو گروپس ہیں اس پہ ایکسیس ہوتی ہے, ہر کسی کو ایکسیس نہیں ہوتی, بیکاز یہاں پہ ہماری کچھ کانفیڈینشیل چیزیں بھی ہوتی ہیں, ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں, تو وہ لیک ہو جائیں گی. تو میں آپ کو وہ دکھا دیتی ہوں اسکرین شاٹ کے, یہ ہمارے ڈفرینٹ گروپس ہیں, یہاں پہ اس طرح سے کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باقی جو اگر لنک کوئی مانگتا ہے تو رائٹ بی این بی کا ایک جو وہ ہے جس میں پورا پلان سمجھایا ہوا ہے, آپ وہ والی ویڈیو کا لنک ان کو شیئر کر سکتے ہیں. میم باقی اسکرین اگر شاٹ ہاں کسی کو جیسے ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیوں پیسے دوں نا. میم اسکرین شاٹ جو ہے وہ ہم نے وہ سینڈ کرنا ہے نا, جیسے ابھی ہمارا گروپ ہے بی این بی کا, رائل بی این بی کا, تو اس گروپ کا ہم نے اسکرین شاٹ سینڈ کرنا ہے. جی جی, آپ نے اس کا اسکرین شاٹ بھیجنا ہے کہ یہ گروپ ہے اور یہاں پہ یہ دیکھنا آپ اتنے ممبرس کام کر رہے ہیں. اگر کوئی اسکیم ہوتا, فیک ہوتا, تو یہاں پہ اتنے ممبرس کیوں ہوتے. سیکنڈ یہ کہ آپ اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پرسن کو ٹرسٹ ایشوز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ یہ بول سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ جوائن ہونا چاہتے ہیں آپ جوائن ہو, اور آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ میں آپ کے شاید پیسے لے کے بھاگ جاؤں, ٹھیک ہے, میں آپ کے 800 روپے 900 روپے لے کے بھاگ جاؤں, تو ٹھیک ہے آپ مجھے پیسے نہ دیں, آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور بائننس سے ڈائریکٹلی اپنے جو ڈالر ہے وہ پرچیز کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو گیا, اب ظاہر ہے وہ اتنا گھما پھرا کے کون کام کرے گا, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرپٹو کیا ہے, بائننس کیا ہے, کون سی ایپ ہے, وہ تو ظاہر ہے نہیں کرے گا نا, وہ بولے گا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہاں سے کیا ہوا, آپ نے اپنا ٹرسٹ بلڈ کر لیا کہ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں اس طرح کر لیں, ٹھیک ہے, مجھے نہیں دینا چاہتے, میرے ساتھ آپ کو کوئی ٹرسٹ ایشو ہو رہا ہے پیسوں کو لے کے, تو آپ اس طرح اپنی جوائننگ کر لیں. جی, اور کسی کا کوشچن؟ دو لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, آپ کا کوشچن ہے تو کریں پھر, ورنہ ہم آگے چلیں.
میرے خیال میں غلطی سے ہینڈ ریز ہو گیا. آپ کر لیں آگے بات. جی، تو اس طرح کے موسٹلی جو آبجیکشنز آ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں یہی آ رہے ہوتے ہیں نا کہ کتنی اماؤنٹ ہے، اچھا وہ ہم آپ کو کیوں دیں. تو اس کا بھی میں نے آپ کو آنسر بتا دیا بہترین، کہ آپ بولیں کہ آپ نے مجھے اگر آپ مجھے پیسے نہیں دینا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مجھے دینے کی ضرورت بھی نہیں. آپ ڈائریکٹلی جائیں بائننس سے ڈالر سے آپ پرچیز کر لیں اور اس سے آپ اپنا لیول اپ کر لیں. ٹھیک ہے، سمپل بات ہو گئی. ارننگ والا آتا ہے کہ آپ کی کتنی ارننگ ہے، یا میں کب سے ارننگ اسٹارٹ، میری کب سے ارننگ اسٹارٹ ہوگی. باقی جب بھی آپ گائیڈ کریں تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ دیکھیں ہمارے پلیٹ فارم پہ فری آف کاسٹ آپ کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں. آپ کو مارکیٹنگ سکھائی جائے گی کہ آپ نے کس طرح مارکیٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو ٹیم بلڈ کرنا نا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. جہاں ہم بولتے ہیں نا ٹیم بلڈ کرنی ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ کی جگہ آپ ڈیجیٹل نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی بول سکتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے. ڈیجیٹلی آپ نے یہاں پہ کام کرنا ہے، مینس کے صرف موبائل کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنی ٹیم بلڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے بولتے ہیں کہ اسائنمنٹ ورک نہیں، آپ مجھے اسائنمنٹ ورک بتا دیں. تو سمپل آپ نے ان کو آنسر کرنا ہے کہ دیکھیں اسائنمنٹ ورک فیک ہوتے ہیں. آپ مجھے ذرا بتائیں کہ اسکول سے یونیورسٹی تک ہمارے اپنے کون سے ایسے اسائنمنٹس ہوتے تھے جو فوٹو اسٹیٹ کی فارم میں ہم سے سبمٹ کروائے جاتے تھے. اسائنمنٹ تو وہ ہوتا ہے نا جو کہ ریٹن میں ہم لکھ کر اپنی ہینڈ رائٹنگ میں اپنے ٹیچرس کو سبمٹ کرواتے ہیں. تو آپ کیسے اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ سے اسائنمنٹ لکھوایا جا رہا ہے اور وہ اس کے فوٹو اسٹیٹ کی فارم میں آگے سبمٹ ہوگا. تو اسائنمنٹ ورک جتنے بھی ہوتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں. اس میں بھی آپ سے ٹیم ہی بلڈ کروائی جاتی ہے. موسٹلی تو کیا ہوتا ہے آپ سے 1000-2000 لے کے لڑکیاں آپ کو بلاک کر دیتی ہیں، اور اگر وہ بلاک نہیں کرتی کچھ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے بولتے ہیں کہ 2 پیج آپ لکھ کے دیں اور مزید 2 لوگوں کو جوائن کروائیں. ٹھیک ہے، اب وہ جو 2 مزید لوگوں کو آپ جوائن کروائیں گے جو اپنے 1000 روپے دیں گے، تو اس میں سے آپ کو 500 مل رہا ہے. آپ کو کوئی اسائنمنٹ لکھنے کے پیسے نہیں مل رہے، آپ نے جو 2 لوگوں کو پھنسایا آپ کو اس کے پیسے ملے. ٹھیک ہے، تو جب تک آپ کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کی نالج نہیں ہوگی یہاں پہ بھی آپ کے لیے مشکل ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا ہو کہ ای بی ایل ہے تو اس کا وہ نیگیٹو پوائنٹ کیا ہے. ای بی ایل میں کیا نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ آپ نے بائنری سسٹم کو فالو کرنا ہے کہ آپ کا لیفٹ اور رائٹ کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو ارننگ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اور پلیٹ فارم والا آپ سے ٹکرتا ہے تو آپ کو اپنے پلیٹ فارم کی ایک تو کانفیڈینس ہو بھرپور کہ میرا جو پلیٹ فارم ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، میں جس پہ کام کر رہا ہوں وہ بیسٹ ہے، یہ اس کے بینیفٹس ہے. ٹھیک ہے، اور جو دوسرے پلیٹ فارمس ہیں ان کی بھی آپ کو تھوڑی سی نو ہاؤ ہو تاکہ آپ اچھے سے اس کو ڈیل کر سکیں. واٹس ایپ ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کے ڈفرینٹ آپ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا ان کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. جو لوگ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ڈفرینٹ کمپنیز ہیں، SCS والے ہیں جو پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں ان کو آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. ای بی ایل کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، اور ای بی ایل والوں کو تو آپ نے سمپلی یہی کہنا ہے کہ دیکھیں آپ نے تو وہاں پہ لیفٹ رائٹ کمپلیٹ کرنی ہے. اگر آپ لیفٹ پہ لگاتے ہیں رائٹ پہ آپ کا کوئی پرسن نہیں ہوتا آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہاں پہ اگر آپ ایک پرسن کو بھی جوائن کرواتے ہیں آپ کو انکم مل جائے گی. ٹھیک ہے، ارننگ مل جائے گی. اسی طرح گرو میں ہیں اور بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ نے کورس سیل کرنا ہے. مینس کہ آپ کے ساتھ کوئی جوائن ہو کے آپ کے لنک کے تھرو کورس پرچیز کرتا ہے تو اس کی آپ کو انکم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کہنا یہ ہے سمپلی کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے وہاں پہ آپ کو سکھایا جائے گا، بٹ یہ والی جو چیزیں وہ تو آپ فری آف کاسٹ بھی سیکھ سکتے ہیں نا یوٹیوب سے. یوٹیوب پہ تو ہر چیز کا کورس ہے. اصل جو مقصد ہے ان کا بھی کیا ہے، وہ نیٹ ورکنگ ہی ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ ہی کر رہے ہیں وہ لوگ بھی کہ آپ نے لنک کے تھرو کسی کو جوائن ہی کروانا ہے چاہے وہ آپ کورس ہی کیوں نہ سیل کر رہے ہو. ٹھیک ہے، ایک پروڈکٹ ہوتی ہے دوسرا کورس ہوتا ہے، 2 ہی چیز ہے نا، یا تو آپ پروڈکٹ سیل کر لو یا تو کورس سیل کر لو. تو آپ نے سمپل ان کو یہ چیز سمجھانی ہے کہ وہاں پہ بھی آپ نے کورس سیل کرنا ہے، اور اس کورس سیل کرنے کے بھی جو چارجز ہیں وہ 5000 سے تو کم ہوتے نہیں ہیں. تو یہاں پہ جسٹ آپ نے 850 روپیز لگانے ہیں، اور نہ ہی آپ نے کوئی کسی کو کورس سیل کرنا ہے. آپ نے سمپلی اپنی ٹیم بلڈ کرنی ہے.
جی تو آج کا ہمارا سیشن یہیں تک تھا. اب آگے اگر آپ لوگ کو کوئی بھی کوشچن ہے آپ لوگ پوچھیں. کوئی بھی آپ کو آبجیکشن فیس کرنے کو ملتا ہے آپ وہ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ آبجیکشن مل رہا ہے. ٹھیک ہے, یا تو ہماری 2 days کی کلاس ہوتی ہے ویڈنسڈے اور تھرسڈے. آپ اپنے آبجیکشنس کو نوٹ کر سکتے ہیں, مجھے یہ آبجیکشنس فیس کرنے کو مل رہے ہیں. اب یہ میں میم کے ساتھ ڈسکس کر لوں. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ڈفرینٹ آنسرز مل جائیں گے. جی کچھ رمضان کا اعلان کرنا تھا. جی جی بھائی آپ کنٹینیو کریں. جی السلام علیکم تمام لوگ. اچھا, ایک تو رمضان کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ کل ہماری ٹریننگ ہے سسٹر فاطمہ کی نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ایک ٹاپک پہ. اس کے بعد رمضان میں ہمارا شیڈول یہ ہوگا کہ منڈے ٹیوزڈے کامران بھائی بزنس پلان بتائیں گے رات 8:30 سے 9:10 تک ہوگا. ٹھیک ہے, منڈے ٹیوزڈے. وینسڈے تھرسڈے فاطمہ باجی جو جیسے ابھی کبھی ایسے ہی کنٹینیو کریں گی. اور اس فرائیڈے کو ہم رات 9 بجے سمیرا وقار جو ہماری سعودیہ سے ان کا لیکچر ہوگا. تو اور سیٹرڈے سنڈے ہم آف کریں گے. ایک تو یہ مجھے اعلان کرنا تھا. دوسری چیز, ابھی ایک فاطمہ باجی نے بہت سے پلیٹ فارمز کا نام لیا, تو ایک چیز میں بتا دوں کہ سب سے پہلی جو تقسیم ہے نا وہ ہے جینین اور فیک. اس میں جینین پلیٹ فارم میں آپ کو بتا دوں 2 ہی قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پروڈکٹ بیس, بھلے اس میں بائنری ہو یا یونی لیول ہو. جیسے فور ایور ہے اور فلیم اینڈ ڈی ایچ این ہے, وہ بائنری پلان ہے. پاکستان میں ایم گلوبل آئی تھی, ایکونیکس موجود ہے, وہ بائنری ہے. وہ یونی لیول ہے فور ایور وغیرہ. تو یہ ان میں سے کوئی بھی ہو ہمیں اس سے مطلب نہیں, لیکن پروڈکٹ بیس ہے تو یہ جینین کام ہوتا ہے. دوسرا کراؤڈ فنڈنگ پروجیکٹس جو ہوتے ہیں میٹرک اسٹیبل میٹافورس ہے فورسیج ہے آپ کا رائٹ بی این بی ہے, یا اس سے ملتے جلتے اور بھی ہیں. کراؤڈ 50-50 ہے. تو یہ ہوتے ہیں جینین. یہاں آپ کو محنت کا صلہ ملتا ہے. تو کائنڈلی بہت بچیے گا ان لوگوں سے جو یہاں پہ اتنی محنت ہوتی ہے, پتہ نہیں کب انکم آئے گی. تو ایسا پلیٹ فارم جوائن کر لو جہاں تھوڑے پیسے لگاؤ, ڈیلی کا پروفٹ آئے. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں پروفٹ نہیں آتا, وہ اسکیم ہوتا ہے. وہ پروفٹ کیسے دیتے ہیں, وہ نئے لوگ جب اپنی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, کوئی $10 کوئی $100, وہ پرانوں میں پروفٹ کی صورت میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈیلی بیس پہ پروفٹ زیادہ دینا پڑ رہا ہے تو وہ چھو منتر ہو جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. اور سینٹرلائز پلیٹ فارم ہوتے ہیں, ویب سائٹس ہوتی ہیں, ان کا پورا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے. 2 مہینے چلنا ہے, 3 مہینے چلنا ہے, 6 مہینے چلنا ہے, سال چلنا ہے. تو وہاں وہ فیک ہوتی ہے, وہاں ذلت کے بندے کا انویسٹمنٹ بھی ڈوبتی ہے اور ذلیل بھی ہوتا ہے. جب لوگوں کے پیسے ڈوبتے ہیں تو وہ یہ نہیں بولتے ہیں, وہ آ کے سیدھی بات بولتے ہیں ہم نے کمپنی تھوڑی تمہاری شکل دیکھی تھی. تو یہ میں ہر اس میں بہت زیادہ کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے ضروری ہوتا ہے, سیدھی راہ پہ چلنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو غلط رستوں کا پتہ ہو کہ کون سے ہیں, تاکہ بچ سکیں. ٹھیک ہے نا. یہ بڑے خوشنما انداز سے آتے ہیں, کبھی مائننگ کے نام پہ آتے ہیں, کبھی ٹریڈنگ کے نام پہ آتے ہیں, کبھی ہوم ورک والے سائٹس ہوتی ہیں, کبھی گیمنگ سائٹس ہوتی ہیں. نچوڑ خلاصہ یہی ہوتا ہے پیسہ لگاؤ تو آپ کو بیٹھے بٹھائے پیسہ آئے گا. دنیا میں کہیں بھی فری لنچ نہیں ہے. ہر آدمی کو اس زندگی میں پیسہ محنت سے ہی کمانا ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز جو ہم نے یہ فاطمہ باجی سے ریکویسٹ کی تھی, انہوں نے مانی. تو ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں آن لائن بھی ہوتی ہے, آف لائن بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتی ہے. تو آج کل لوگوں کو آف لائن نہیں آتی ہے, آن لائن جیسے تیسے سیکھ لیتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں میری کمیونٹی میں ہمیں دونوں کام آئے, آف لائن بھی آئے اور آن لائن بھی آئے. کوئی کہتا ہے کہ میں صرف آن لائن کام کرتا ہوں تو وہ بھی نامکمل ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ میں صرف آف لائن کام کرتا ہوں, وہ بھی نامکمل ہے.
اس کی مثال میں ابھی لاسٹ سیٹرڈے کی بتاتا ہوں. میں پنجاب کے ٹور پہ تھا تو گوجرانوالا ہم گئے. اقرا باجی کے یہاں تھا ہمارا پروگرام. اس کے بعد شام میں اورفلیم کے نیشنل لیڈر سے میری ملاقات تھی. میری پرانی استاد تھی, ان سے میں نے ٹائم لیا تھا. اب جب ہم وہاں گئے ہیں گئے تو وہ 25-30 ہزار کی ٹیم مینیج کر چکی تھی. تو اب تقریباً 40 سے 50 منٹ وہ بولتے نہیں, میں چپ کر کے سنتا تھا. اب میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ میری شکل دیکھیں گے, نعمان بھائی تو چپ بیٹھے. تو اب وہاں آن لائن تو کچھ نہیں بتاتا نا کیا کرنا ہے, آف لائن تجربہ میرے کام آیا. میں ظاہر بات ہے اگر میں ضد پہ آتا یا ان کے بیچ میں بولتا, ان کی بات پوری نہیں سنتا تو وہ اریٹیٹ ہوتی. میں نے پوری بات سنی, پھر میں نے بولا مجھے آپ کتنا ٹائم دیں گی بات کرنے کا. تو انہوں نے بولا جی آپ کیجئے. میں نے الحمدللہ سیکنڈ لیول سے جوائن کرا کے ہی اٹھا وہاں سے. تو یہ سب چیزیں تجربے سے آتی ہیں. تو آن لائن بھی آپ کام سیکھیں, فاطمہ باجی بہت اچھا سکھائیں گے آپ کو. آف لائن بھی سیکھیں, ہم لوگ حاضر ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بھی جوائن ہو, اگر وہ ہمیں ٹائم دے, ہماری ٹریننگز جوائن کرے, تو وہ گریجولی کامیابی کی طرف جائے. ہم کبھی کسی کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ جاب چھوڑ دو, یہیں سے آپ کو پورا ہو جائے گا. ہم ریکمینڈ یہی کرتے ہیں کہ آپ جاب کریں, ساتھ میں اس کام کو لے کے چلیں, تاکہ کبھی پریشانی میں نہ آئے. تو یہ سب باتیں تھیں. تو کل انشاءاللہ پھر 4:30 بجے فاطمہ باجی کا سیکنڈ سیشن ہوگا اس ویک کا. تو ہمیشہ کی طرح اللہ سے اچھا، دعا. میں ایک اور چیز کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آئیں ٹریننگ لیں اور چلے جائیں, ٹھیک ہے؟ یا جو کچھ آپ سنتے ہیں اس پہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے. اس کو ایگزیکیوٹ جب تک نہیں کریں گے, جب تک رزلٹ نہیں ملے گا. آج اس طرح واٹس ایپ سے کس طرح لیڈ جنریٹ کرنی ہے, تو جا کے سب سے پہلے آپ نے اپنی سیٹنگز کرنی ہے, اپنی پروفائل کو اچھے سے بلڈ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے واٹس ایپ پہ کام اپنا اسٹارٹ کر دینا ہے, ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ جب تک کام نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھیں گے. جی یہاں دیکھیں, ہماری ٹریننگ کے بعد پھر کام آ جاتا ہے جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, کہ اپ لائنس کا کام آ جاتا ہے کہ وہ کام کو آگے بڑھائیں. لیکن انشاءاللہ ابھی وقت نے بتایا بھی ہے اس 4.5 مہینے میں کہ ہم ایک اسٹریٹجی لے کے ہم نے شروع کیا تھا کام. اور ہمارے علاوہ ایک اور گروپ نے کیا تھا, وہ کل کسی اور سائٹ منتقل ہو جائے گا. تو وہاں کہانیاں چل گئی ہیں. ایک ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں وہ ڈی سینٹرلائز سسٹم چھوڑ انویسٹمنٹ پلان پہ. اور ہم نے شروع سے ایک بات کہی کہ یہ ہم کسی کے زیادہ پیسے نہیں لگوائیں گے, جلدی لیول نہیں اپ کرائیں گے. ٹیم بنے گی, پیسہ کمائیں گے, لیول بھی اپ ہوں گے. اور اس پہ چلو آج الحمدللہ ہم اسموتھلی چل رہے ہیں. اور 2900 کی کمیونٹی ہم بنا چکے ہیں 4.5 مہینے میں, جس میں سے 1.5 مہینہ ہم نے ویٹ کیا تھا سیکنڈ ورژن کا. تو یہ ہماری ایک پلاننگ تھی. اور جو بھی سیکھے گا 2 چیزیں یاد رکھیے گا, ٹریننگ اٹینڈ کرنی ہے, میٹنگ اٹینڈ کرنی, ٹیم میٹنگ جو ہوتی ہے, اور اسٹے کرنا ہے, کوئٹ نہیں کرنا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے, جلدی ہوں گے یا دیر سے ہوں گے یہ اللہ جانتا ہے, لیکن کامیاب ضرور ہوں گے. تو اب میں بس فاطمہ باجی کوئی اور بات کرنی ہے آپ؟ نہیں نہیں بھائی, بس. تو ہمیشہ کی طرح ایک ہی دعا کروں گا, دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں سہولتیں عطا فرمائے, اور وہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمارے لیے راستوں کو آسان فرمائے, اور ہمیں یہاں سے حلال اور طیب روزی عطا فرمائے. اپنا رزق وہ کہتے ہیں نا رزق کثیر عطا فرمائے. تو آج کا سیشن وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہم سب کا, آپ کا, میرا, فاطمہ باجی, ہم سب کا اللہ حامی و ناصر, اور سب کا شکریہ ٹریننگ اٹینڈ کرنے کا, اور فاطمہ باجی کا شکریہ ٹائم نکالنے کا. تو آج کی ٹریننگ ہم اینڈ کرتے ہیں. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ, اور یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل چلتا رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, اللہ حافظ.